رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج امت مسلمہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشی کا موقع ہے یا خوف کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے، کچھ مکس سی کیفیت ہے۔ قرآن مجید اس کیفیت کو جن الفاظ میں آپ کو مجھے ہدایات دیتا ہے وہ سورۃ انفال کی جو بڑی خوبصورت آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی بھی گروہ سے مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، ڈٹ کے کھڑے جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، کھینچ تان میں نہ پڑو، تنازع میں نہ پڑ جاؤ، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ساکھ خراب ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ثابت قدمی سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ولا تكونوا كالذین خرجوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، اپنے ٹھکانوں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور اپنی شان لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ مسلمانوں کا جب بھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہدایات دیتا ہے وہ ان آیات میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ جو ہماری پیدائش سے پہلے کا چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا، اور ہماری پوری جنریشن نے تو اس کو دیکھتے دیکھتے بڑی ہوئی ہے، اس کو فیل کرتے کرتے بڑی ہوئی ہے، اور شاید یہ جنریشن ایسے ہی گزر جائے گی ساری۔ اس میں بہت سے اونچ نیچ آتے رہے، وہ سارے تاریخ کی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے کہ دو طرفہ معاملہ جاری ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کا ایک قلیل سا گروہ، فلسطین کے وہ لوگ جن کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب سارے عرب آہستہ آہستہ ان کے سامنے بچھتے چلے جا رہے ہیں، ایک گیا، دوسرا گیا، دوسرے کے بعد تیسرا گیا، اب آخری ایک دو رہ گئے تھے، اور پاکستان کا بھی اندر خانے کوشش کرنے کا پورا ارادہ بن رہا تھا ان کا کہ کسی طرح اس کو منا لیں۔ تو اب انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب نہیں تو پھر کب؟ اگر اب انہوں نے ویٹ کیا اور یہی سب کچھ ہونے دیا تو پھر ایک دفعہ جب ان کے سفارتی اور باقی ہر طرح کے تجارتی تعلقات بن گئے تو پھر تو اسرائیل جو ہے وہ پیس کے رکھ دے گا فلسطینیوں کو، اور پھر تو اس پر بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یو کین سے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے، یو کین سے اٹ، لیکن بڑی ایک کیلکولیٹڈ موو ہے اور بڑی کامیاب موو گئی ہے ابھی تک تو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ریئیکشن اس کا آئے گا تو وہ شاید سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا اسٹرونگ ریئیکشن مادی طور پر تو آئے گا، فزیکلی تو اتنا اسٹرونگ ریئیکشن آئے گا۔ اب امت مسلمہ کے سامنے دو رستے ہیں، بالخصوص جو عرب ممالک ہیں ان کے سامنے، پھر پاکستان پر میں آتا ہوں بھی کہ آپ کا میرا کرنے کا کیا کام ہے۔ آج میرا دل ہے کہ زیادہ تاریخی باتیں کرنے کی بجائے، زیادہ واقعاتی باتیں کرنے کی بجائے، وہ ساری آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اس کی ڈاکومنٹریز بنی ہوں گی، مختلف ویڈیوز آ رہی ہوں گی کہ کتنے عرصے سے وہاں کیا کیا ظلم و ستم جاری ہے، کتنے لوگ شہید کر دیے گئے اور کتنی عورتوں کی عزتیں جو ہیں وہ لوٹ لی گئیں، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، یہ سب کچھ سامنے ہے ہمارے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اور آپ کو مجھے کرنا کیا چاہیے اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اب بالخصوص اہل عرب کے سامنے تو دو رستے ہیں، ایک یہ ہے کہ جس طرح ان کے حکمران پہلے کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے، اور اس کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دے کر، اس کو ایک غلط گروہ قرار دے کر، اس کو سنب کرنے میں اسرائیل کے ساتھ ملے، ایک تو سادہ سا طریقہ یہ ہے۔ لیکن بھولنا نہیں چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر پیس کے رکھ دیتا ہے قوموں کو، پوری کی پوری قوموں کو۔ بالخصوص جب کوئی گروہ حجت قائم کر دے باقی سب کا۔ اب ایک لحاظ سے اس گروہ نے حجت قائم کر دی ہے باقی پوری امت مسلمہ پر۔ اصل میں پورے مسجد اقصیٰ کا تحفظ کس کی ذمہ داری تھی بتائیں ذرا؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی نا، ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے ایک لحاظ سے فرض کفایہ ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کے پاس تھا اس کے ساتھ وہ ٹوٹ پڑے۔ اب اگر پھر بھی بڑے بڑے ملک جن کے پاس اتنی اتنی فوجیں ہوں، اتنے بجٹ ہوں، آنیاں جانیاں ہوں، بڑے بڑے بم ہوں، اور وہ بھی اگر یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو فلاں ایسے کر دے گا، فلاں ایسے کر دے گا، تو یہ حجت ہوگی کہ ٹھیک ہے قیامت والے دن ایک طرف ہم کھڑے ہوں گے، پھر وہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا بتاؤ بھی نہیں کر سکتے تھے، واقعی مجبوری تھی، تو پھر بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کوئی بہانہ مار لیں گے، یہی بات رہ جاتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے حجت قائم ہو رہی ہے۔ دوسرا رستہ کیا ہے کہ یا تو حکمران خود ہوش کے ناخن لیں اور سچویشن کو سمجھ لیں کہ ذاتی مفادات، ذاتی مالی وسائل کو اکٹھا کرتے رہنا، اور مسلمان ملک اس میں نمبر 1 ہے، کیا عرب ہو، کیا غیر عرب ہو، کیا افریقی ہو، کیا ایشیائی ہو، دنیا میں جب بھی ایسے ملکوں کی کوئی لسٹ بنائی جائے جن کے پاس وسائل کی سب سے زیادہ زیادتی ہو لیکن وہ سب سے زیادہ غریب ہوں، تو مسلمان آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ ان کے پاس آئل بھی ہوگا، ان کے پاس سونے کے ذخائر بھی ہوں گے، ان کے پاس باقی سب کچھ معدنیات بھی ہوں گی، لوکیشن بھی اچھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی مقروض ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کرپشن کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، قانون کی حکمرانی نہیں کرنی، انسانی حقوق کا جنازہ نکال دینا، لوگ چھوڑ چھوڑ کے دوسرے ان ملکوں میں جا کے پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں، یہ پورا ماحول کریٹ کرنا ہے، تو پھر دست نگر ہو کر دوسروں سے ہاتھ پھیلا کر دوسروں سے مانگتے رہنا ہے، اس طرح زندگی گزارنا ہے۔ تو ابھی تک تو یہی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اب حکمرانوں کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ اب مہلت ختم ہونے کا وقت ہے، اب یہ بات زیادہ دیر چلنے کی نہیں ہے۔ اب وہ جو ساری آخری زمانے کی ہم حدیث سنتے ہیں اور واقعات دیکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا شاید قیامت آئی کہ آئی، دجال کا ذکر ہوتا تھا تو ہم یوں خبردار ہو جاتے تھے جیسے شاید ہماری زندگی میں نکل آنا اس کو، اور اب جب وہ اتنا قریب آ گیا تو اس کا تذکرہ اور اس کی سینسٹیوٹی، اس کی سیریسنس کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک بھی ہے، جو مزے کرنے سے کر لیے، جو کرنا تھا کر لیا، اب تو یا تو مار کھا کے مرنے کا وقت ہے یا عزت سے مرنے کا وقت ہے۔ وقت تو اب آیا ہے، اجتماعی طور پر ایک دفعہ ٹکراؤ کا تو وقت آ گیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ دولت کی ہوس، اقتدار کی خواہش وہ انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ کبھی بھی یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ہو کہ کوئی قوم اس طرح سمجھ جائے۔ تو دوسرا رستہ کیا ہے کہ ان کی جو عوام الناس ہے، اب ان کے پاس رستہ ہے، اب ان کے پاس رستہ ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو، اپنی ریاستوں کو، اپنی پوری پوری قوموں کو کھڑا کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ کیا وہ ایسے ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کر دیا جائے، آپس میں لڑائی شروع کر دی جائے، خانہ جنگی شروع کر دی جائے، بغاوت کر دی جائے ہر طرف، اور جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے؟ ذرا کبھی آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید نے سورہ النساء میں جب یہ آیت فرمائی ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی ہیلہ نہیں رکھتے، اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، ربا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ وہ پکارتے رہتے ہیں، تمہیں ان کی پکار سنائی نہیں دیتی؟ تمہاری راتوں کی نیند آرام نہیں ہوتی؟ تم انجوائے کرتے رہتے ہو، اپنے رنگ رنگیوں میں رہتے ہو؟ کیوں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں تم اللہ کے راستے میں قتال کرتے، اللہ کے راستے میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اب اندازہ کریں جب یہ آیات آئی ہے تو مسلمان کہاں تھے؟ مدینے میں تھے، اور مکے میں مسلمان پس رہے تھے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ ہجرت کے قابل تو نہیں تھا کہ ہجرت کر جاتا، وہ سے وہاں مجبور اور مقہور بھی تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ،
کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو اور نماز کو قائم کرو؟ دو حکموں کا ذکر آ گیا، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو اور نماز کو قائم رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مضبوطی سے اپنا تعلق بنائے رکھو نماز کے ذریعے، اور دعوت کا جو ایک مرحلہ ہے، تیاری کا جو ایک مرحلہ ہے، بالخصوص مسلمان معاشروں میں جب کام کرنا ہوتا ہے، بالخصوص مسلمان معاشروں میں جب اپنے حکمرانوں کو کسی چیز پر منوانا ہوتا ہے، تو اس کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی جینوئن طریقہ ہے۔ کیا ہے بھلا؟ جو بھی حکومت ہوتی ہے نا، اس کے اوپر دو پریشر ہوتے ہیں، ایک ملک کے باہر سے پریشر ہوتا ہے، ایک ملک کے اندر سے پریشر ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک کی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر دو طرح کے پریشر ہوتے ہیں، ایک بیرونی پریشر ہوتا ہے، ایک اندرونی پریشر ہوتا ہے۔ جو پریشر زیادہ ہو جائے نا وہ اپنا کام نکال لیتا ہے، سیدھا سیدھا فزکس کا اصول ہے۔ باہر سے پریشر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کا پریشر ہے، وہ فلاں جی ورلڈ بینک کا ہے، وہ جی آئی ایم ایف کا ہے، وہ جی اقوام متحدہ کا ہے، فلاں چیزوں کا پریشر ہے، ایسے کرو نہیں تو ایسے کرو۔ اور ہم جیسے ملکوں پر تو ذرا زیادہ ہی پریشر ہوتا ہے، اتنا ہو بھی نہ تو ہم لینا چاہتے ہیں جا کے پریشر۔ اور ایک اندر سے پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو عوام بڑا ریئیکٹ کرے گی، عوام کا ایک مطالبہ ہے سامنے کہ ایسا کرو۔ اب یہ عوام کے سامنے ہوتا ہے یہ رستہ کہ عوام اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالیں، اور اتنا پریشر ڈالیں کہ باہر کے پریشر سے بڑھ جائے، اور حکمرانوں کو پتا چل جائے کہ اگر تم لوگوں نے حکمران رہنا نا تو پھر تمہارے پاس ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہی رستہ ہے کہ جو عوام مطالبہ تمہارے سامنے پیش کر رہی ہے اس کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ پرامن طریقے سے، منظم طریقے سے، غیر مسلح طریقے سے اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈال کے انہیں منوایا جائے، کیونکہ مسلح طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ تو ملکوں کی ریاستوں کی حکومتوں کے پاس ہوتی ہے نا۔ آپ اور میں تو وہاں جا کے نہیں کچھ کر سکتے، ہماری حکومتیں کر سکتی ہیں، ان کے پاس افواج ہے، ان کے پاس بجٹ ہے، ان کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں، ان کے پاس ایئر فورس ہے، تو انہیں منوانا، انہیں اس پر قائل کرنا، مائل کرنا، یہ اصل کام ہوتا ہے جو عوام الناس کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ عوام الناس تب کرتے ہیں جب ان میں غیرت ہوتی ہے، جب ان میں ایمان ہوتا ہے، جب ان میں کوئی حمیت ہوتی ہے، جب ان میں قربانی کا کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ نصیب فرمائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اصل میں عرب جو پورا یہ دنیا ہے وہ ایک خطرے سے دوچار ہے، یا تو وہ غیرت سے عاری ہو کر سجدہ کر دے گی اسرائیل کے سامنے، دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں کی عوام ایک ایسی بغاوت برپا کر دے جس طرح عرب اسپرنگ میں ہم نے دیکھا تھا، اور وہاں کی حکومتیں الٹنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے، بادشاہتیں الٹنے کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ وہاں کی رہی صحیح جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ کافر تو یہی چاہتا ہے، انارکی جب پیدا ہو جائے، فساد جب پیدا ہو جائے تو پھر تو رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جاتی، پھر طاقت رہتی ہی نہیں کہ آپ نے اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ تو بحث ہی نہیں رہتی نا جب طاقت ہی نہ رہے تو۔ لہٰذا ان کو بڑی سمجھداری سے اور حوصلے سے اور صبر سے کام لیتے ہوئے بڑا ٹیکٹیکلی موو کر کے اپنے حکمرانوں کو سمجھداری سے انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ بھئی اب امت مسلمہ کی بقا اسی میں ہے اور تم لوگوں کی حکومتوں کی بقا بھی اسی میں ہے، نہیں تو پرامن طریقے سے ہی صحیح ہم ایسا تم پر پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے جیتے جی ہمارے بھائیوں پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے اور ادھر بیٹھ کر ہم تماشا دیکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مصر جیسا ملک جو کر رہے ہیں اور باقی سارے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں نان اسٹیٹ ہی ایکٹرز ہیں نا، کوئی اسٹیٹ تو نہیں ہے حماس ہو چاہے حزب اللہ ہو۔ ابھی آپ اندازہ کریں اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو کر بھی اگر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اندازہ کریں اگر مسلمان واقعی صف بستہ ہو جائیں، واقعی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے میدان میں آئیں، تو پھر اندازہ کریں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ تو پہلا کام تو یہ ہے نا کہ ہم محسوس کریں کہ ہمارا مقابلہ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے جی؟ آپ کو میرا کرنے کا کام کیا ہے کہ پہلا سٹیپ یہ محسوس کرے ہر بندہ کہ ہاں ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے کتنے بندے مرے؟ چند بندے مرے نا، مقابلے میں اگر دیکھیں فلسطین کے جتنے اب تک مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کیسی ایک ایمرجنسی پیدا کر دی ہے، سارے اختلافات بلا کے اپوزیشن اور حکومت نے ایک ہم ایک یونیفائڈ حکومت بنائیں گے اور ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سارا کچھ کرنے کی کر رہے ہیں نا۔
کیوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں. چاہے جتنا بھی برا ہے دشمن, وہ تو ہمارے لیے برا ہوگا نا, لیکن اس کی اپنی طاقت آخر کس بلبوتے پر ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے. وہ دنیا میں آگے نکلنے کا اس کے اندر جذبہ ہے, اس کے اندر صلاحیت اس لیے پیدا ہوئی ہے, طاقت اس لیے پیدا ہوئی ہے, اسلحے کی, آئی ٹی کی, اکانومی کی, ہر چیز کی صلاحیت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ بھی قربانی کی ہے انہوں نے اپنے لیے. اپنی ان کی جو امت ہے انہوں نے اپنی امت کے لیے قربانی کی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم لڑے مرے, آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کھینچے, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے ہم نے. تو پھر وہی حالت ہونی جو ہماری آج ہوئی ہے. انہوں نے محنت کی ہے تب اس موقع پر وہ پہنچے. تو اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں, اس کو حالت جنگ صبر کر کے کر سکتے ہیں صرف چند سو, 1 1.5 2 ہزار بندے پر, تو آپ اندازہ کریں ہمارے کتنے بندے شہید ہوتے رہے. کبھی ہمیں اتنی غیرت آئی؟ کبھی سارے مسلمانوں نے سر جوڑ کر سوچا ہو کہ نہیں بھی اب بس بہت ہو گئے, ہمارے حرم پر اس کی بے حرمتی ہو؟ سب سے مقدس ترین جو 3 مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے, جہاں امامت کرائی انبیاء کی, جہاں انبیاء کا مدفن ہے, ان کا مسکن تھا, ایسی مقدس سرزمین, وہاں کبھی وہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتح کرنے جاتے ہیں تو اتنا پریشر اور دباؤ ہوتا ہے ان پر کہ بغیر لڑے وہ چابیاں دے دیتے ہیں. ایسا دباؤ ہے, ایسا روگ ہے امت مسلمہ کا. اور جو یہودی جنہوں نے آج قبضہ کیا ہوا ہے ان کو تو وہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں داخلے کی اجازت دی. ہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن آؤ اپنی عبادت کرو اور جاؤ. اور ان کی عبادت گاہ کو صاف کروایا, اس کی تعظیم کی. نہیں تو اس سے پہلے جو عیسائی وہاں آباد تھے جن کے قبضے میں یہ تھا, انہوں نے تو ان کو وہاں آنے کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی تھی, اور ان کے معبد کو نعوذ باللہ کباڑ خانہ بنایا ہوا تھا. لیکن جو مسلمان تھے جو کہتے تھے نہیں ان کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں, ان کی عبادت کی جگہ بھی اصل میں ہمارے لیے تعظیم کی جگہ ہے, ہمارے لیے کوئی توہین کا مقام نہیں ہے. وہ اتنا کچھ کیا, اور آج حالت کیا ہے کہ وہی امت مسلمہ وہاں کبھی عید کی نماز ہو, کبھی جمعے کی نماز ہو, کبھی کچھ ہو, اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے, کیا انسان اس کو بیان کرے اور کیا محسوس کرے؟ آنکھوں کے سامنے بس وہ منظر ہی آئے تو انسان کام اٹھے. کبھی آپ سوچیں نا, ہم سارے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, آزاد فضا میں بیٹھے ہیں, کوئی نہیں ہے کہ باہر سے آئے اور ہمیں ادھر گھسیٹے اور فائرنگ کریں اور ادھر نماز پڑھتے ہوئے کو دھکے دے کے ان کی نماز توڑ کے انہیں پکڑ کے لے جائے. ذرا احساس کریں کہ ایک مومن کو کیا محسوس ہوتا ہے. یہ تھا اصل مسئلہ اس وقت جو صحابہ کے ساتھ بھی درپیش تھا. صحابہ کو بھی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی, مسجد حرام سے روکا جاتا تھا. یہی سورۃ انفال کے الفاظ ہے کہ وہ کفار جو مسجد حرام سے روکتے تھے مسلمانوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے نا حرم میں, اور ابو جہل روکا کرتا تھا. صحابہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, وہاں عمرہ کرنے تک کے آنے کی اجازت نہیں تھی. یہی ایشو تھا نا. تو بھائی وہ بھی تو ہمارا حرم ہی ہے نا, تیسرا حرم ہے, 500 گنا ثواب ہے وہاں نماز پڑھنے کا, ہے تو ہمارا حرم نا. وہاں آج وہی کیفیت دوبارہ پیدا نہیں ہوگی, تو کیا ہم پر وہی چیزیں لازم نہیں آتی جو صحابہ پر لازم آئی تھی؟ کیا ہم پر وہی کیفیت طاری نہیں ہونی چاہیے جو صحابہ پر طاری ہوئی تھی؟ کیا ہمارے لیے وہی ہدایات نہیں ہونی چاہیے جو ان کے لیے تھی؟ وہی ہدایات ہے. اور جب اللہ کے رستے سے روکا جائے, اللہ کے مسجد حرام سے روکا جائے, چاہے وہ بڑی مسجد حرام ہو یا میں سمجھانے کے لیے اگر آپ سے کہوں کہ وہ چھوٹی مسجد حرام ہو, تو پھر امت مسلمہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض کفایہ اگر کچھ لوگوں نے ادا کرنے کی کوشش کی, تو اب 2 رستے امت مسلمہ کے پاس. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ایک رستہ تو یہ ہے کہ غیر اختیاری ہو کے ان کے سامنے بچتے چلے جاؤ, دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی کوشش میں آپس میں ہی لڑ مار کے ختم ہو جاؤ, اور تیسرا پھر رستہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے شعور کی آنکھ کھولی جائے, سمجھداری سے کام لیا جائے, سمجھا جائے کہ اب بس بہت ہو گئی, بہت لوٹ لیا, بہت مارے کھا لی, بہت سہ لیا, اب ہوش کے ناخن لیے جائیں اور ایک صف میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا جائے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو فاثبتوا, تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. اور اس کی مزید تشریح سورۃ الصف میں کیا آتی ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان لوگوں سے ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر, کانہم بنیان مرصوص,
ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جس میں کوئی رکھنا نہ ہو. ذرا پہلے اپنے ہم گریبانوں میں جانگیں, کیا امت مسلمہ ایسی صف ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ اتحاد کی کوئی فیلنگ بھی ہے؟ ہم نے کبھی اس کی ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے؟ یا اپنے ذاتی مفادات ہیں, اپنا پیٹ ہے, اپنی خواہشات ہیں بس؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا کام. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن صرف مادی طور پر معاملات نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ, تاکہ تم فلاح پا سکو. اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا, یہ بڑا حکم ہے ایک اعتبار سے. لڑائی تو فرض کفایہ کے زمانے میں ہوتی ہے نا, جو جائے گا میدان جنگ میں وہی لڑے گا, جو پیچھے ہے وہ تو نہیں لڑیں گے بالفعل. لیکن اللہ کو یاد کرنے کا جو حکم ہے وہ تو اگلے بھی کریں گے, پچھلے بھی کریں گے, پچھلے زیادہ کریں گے. تو آپ کے میرے لیے کرنے کا آج کام کیا ہے کہ اللہ کو یاد کریں, اللہ سے دعا کریں. اور جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پہلے سورہ نساء کے حوالہ دیا کہ جب کہا گیا کہ مومنوں کو کیا ہو گیا کہ وہ لڑتے نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اور ان جو بے بس لوگ ہیں, بچے, عورتیں, بوڑھے, ان کی خاطر لڑتے نہیں ہو, جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال, اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مدینے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو شروع کیا وہ دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ مکے میں فلاں ابن فلاں کی مدد فرما, یا اللہ مکے میں فلاں ابن فلاں کی مدد فرما. کیونکہ مومن کا سب سے پہلا اور سب سے آخری ہتھیار دعا ہے. تو آپ کے میرے لیے آج کرنے کا پہلی فرصت میں جو کام ہے وہ دعا ہے. لیکن وہ دعا ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ایک روا روی میں بس دعا پڑھ لی جائے, ایسے نہیں, بلکہ اس کے لیے اسپیشل ٹائم نکالیں. کوشش کریں آج رات کچھ ٹائم نکالیں, آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ آسمانوں قریبی آسمان پر آتا ہے, ندا لگاتا ہے کہ کیا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں, تو ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت گڑ گڑا کے معافی مانگیں اجتماعی سطح پر کہ اللہ ہم جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ ہمیں پتا ہے, تجھے بھی پتا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتی آئی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, تجھے بھی پتا ہے. یا اللہ اب ہم سدھرنا چاہتے ہیں, تمہارے حالات کو بدل دے. کیوں یہ جو رکوع میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اسی رکوع میں آگے آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. تو حالت تو اپنی بدلنی پڑے گی, لیکن اس حالت کو بدلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی. ہدایت کے راستے پر تو آنا پڑے گا, لیکن وہ ہدایت بھی اللہ سے طلب کرنی پڑے گی. اہدنا الصراط المستقیم میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے پھر اہدنا الصراط المستقیم میں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں, لیکن لائے گا بھی تو ہی, چلائے گا بھی تو ہی, پار بھی تو ہی لگائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے پہلی فرصت میں تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اب آگے دیکھیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دعا بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیے ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں تو قریب ہی ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جیسے ہی وہ مجھے پکارتا ہے. آپ اندازہ کریں ہم اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں. اس سال بھی حج ہوا ہوگا تو کیا کسی نے فلسطین کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ کی ہوگی. کیا آج جمعے کی نماز ہوگی تو ہم سارے دعا نہیں کریں گے؟ کریں گے. لیکن وہ اپنا اثر کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو ان کو بھی تو چاہیے نا میری پکار پر لبیک کہیں. جب اللہ کی طرف پکارا جا رہا ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف پکارا جا رہا ہو, تب اگر سارے اپنے اپنے ذاتی مفادات کے تحت انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنے اپنے کھڈ میں مار دیں گے جسے پنجابی میں کہتے ہیں, تو پھر تو کام نہیں بنے گا. میدان میں آنا پڑے گا, 313 لاکھ کے میدان میں کھڑے کرنے پڑیں گے, پھر دعا مانگنی پڑے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ 1000 کو بھی شکست دے. پھر فرشتے قطار اندر قطار اتریں گے, گھر بیٹھے گے فرشتے اترتے. ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے جو انہی یہودیوں نے اپنایا تھا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں آپ کا رب جائیں گے, آ کے لڑ گئے, ہم تو ادھر پڑے ہیں. وہ قوم بڑی سخت ہے, ہم نہیں اس سے لڑ سکتے. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے امتوں کے پاس, جب وہ طریقہ کریں تو پھر امتوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. 40 سال میں ہفتے پھرے صحرا میں. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ نے طریقہ اختیار کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا, مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ کیا کریں. قافلے کی طرف جائیں گے, لشکر کی طرف جائیں, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر نہ سمجھیے کہ ہم ان کی طرح کہیں گے آپ جائیں آپ کا رب جائیں، نہیں، ہم آپ کے پسینے سے پہلے اپنا خون بہائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور جو آپ ہمارے مال میں سے لے لیں ہمارے لیے وہ اچھا ہے، جو رہ جائے گا اس سے بہتر ہے آپ ہم سے لے لیں، اور جو جانیں ہماری آپ کے ساتھ آپ کے رستے میں اللہ کی پیاری ہو جائیں گی وہ ہمیں زیادہ قیمتی ہے بجائے اس کے جو پیچھے باقی ہیں۔ اور آپ سیدھا لے جائیں، آگے سمندر آئے گا، سمندر میں اپنی سواریاں دوڑانے کو کہیں گے، ہم سمندر میں اپنی سواریاں دوڑا دیں گے، پوچھیں گے نہیں کہ آگے زمین تو ختم ہو گئی۔ یہ ڈیڈیکیشن امت مسلمہ نے شروع کی تھی، کیوں؟ ان کے حرم، ان کا حرم انہوں نے آزاد کروانا تھا، تو حرم آزاد ایسے ہی نہیں ہوتے، قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع میں نہ پڑو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو آپس میں۔ اب یہ لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے پاکستانیوں سے کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آج پاکستان جو واحد ایٹمی اسلامی طاقت ہے، جس کے بانی نے یہ کہا تھا کہ یہ انلیجٹمیٹ چائلڈ ہے ویسٹ کا، اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، ہماری روحیں جو ہیں وہ بکاؤ نہیں ہے، ہمارا ایمان بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنی غیرت والا جو پاکستان تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت دی، جس کو پوری امت مسلمہ نے آنر فیل کیا کہ ہاں جی اب ہمارے پاس بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس ملک کی یہ جو آج حالت ہوئی ہے آپ کی میری، ہم ذرا غور تو کریں۔ اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہوتے، اگر ہم سیاسی طور پر ہمارے پاس استحکام ہوتا، اگر ہمارے بھی یہاں انسانی حقوق کا کوئی تصور ہوتا، کوئی قانون کی حکمرانی ہوتی، کوئی قوم میں ایک یکجہتی ہوتی، کوئی ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہمارے پاس، اس کا کوئی مضبوط نمائندہ ہوتا، تو آج یہی بے بسی کا عالم ہوتا ہمارا کہ زبان تک نہیں رہی ہماری زبان میں، ہمارے منہ میں زبان نہیں رہی کہ ہم بیان نہیں دے سکیں گے۔ الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستوں کا آپس میں مسئلہ ہے، دو ریاستیں کہاں سے ہو گئی؟ کب سے تسلیم کر لی ہم نے دوسری ریاست کو ایک ریاست؟ اور ہمارے بہت بڑے بڑے صاحب جو ہیں وہ الٹا حماس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا خیال کرو۔ واہ جی واہ، ساری عمر آپ نے کمائیاں کی یہودی کر کر کے، اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ حماس انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہ کر دے گے؟ کمال ہے۔ اتنے سالوں سے جو فلسطینیوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کو یاد نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بات منہ سے جو بات نکلتی ہے، اگر کوئی بری بات نکلے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، ہاں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، مظلوم ہو، اگر اس کی زبان پر کوئی غلط بات بھی آئے وہ اس کا ظلم کا نتیجہ ہے۔ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، تب کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، آج ساروں کو خیال آ گیا کہ وہ حماس جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن جب جنگ لڑتے ہیں تو وہ جنگی اصولوں کا دھیان رکھتا ہے اور اس کو رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو منافقت کر رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں آج پاکستان میں اگر حالات ہمارے بہتر ہوتے تو ہماری یہی صورتحال ہوتی جو آج ہے، اگلوں کی یہی ضرورت ہوتی جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں بطور پاکستانی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ان کے حقوق کے لیے کہ اپنے حقوق کے لیے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو ایسے مظلوم ہیں، اپنے بھی پرائے بھی سارے ہی ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمارے اندر تو کھڑے ہونے کی کوئی حص نہیں باقی رہی، کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے ایسے جیسے آج ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خوف ہے، ایک ادارے کو دوسرے ادارے کا خوف ہے، ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کا خوف ہے، کسی ادارے کو کسی پارٹی کا خوف ہے، کسی پارٹی کو کسی ادارے کا خوف ہے، اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے نا، کھینچ تان کرتے رہیں گے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرے اختیار تھا، یہ تو میرے حقوق تھے، اگر یہی کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا؟ فتفشلوا، تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم صبر کے تقاضے پورے کرو گے، صبر کے تقاضے کیا ہیں یہ مختصر ذرا سن لیں۔ پہلے سب سے تو ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر جو بات بہت آتی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں بائیکاٹ تو کیا جائے، لیکن آج آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنی زندگی کا پہلے تو مقصد بنائے نا کہ وہ چیزیں جن کے لیے ہم محتاج ہوتے ہیں کہ وہاں سے امپورٹ ہوگی فلاں دوائی، فلاں مشین، فلاں پرزہ،
امپورٹ ہوگا تو ہمارا کاروبار چلے گا. اور بھئی آپ نے خود کو نہیں بنایا ہوگا. مسلمان جب مدینے میں گئے تو انصار پہلے یہود کے بازار کے محتاج تھے. مسلمانوں نے جاتے ہی وہاں ایک مسجد تعمیر کی تو ایک بازار تعمیر کیا, معاشی طور پر خود مختار ہوئے. تو صرف بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا, معاشی طور پر خود مختار ہونے کی کوشش کریں, سیاسی طور پر خود مختار ہونے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے جوگے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اپنے بچوں کو ہم یہ اگلی نسل کو, ہماری نسل میں تو پتہ نہیں یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اگلی نسل کو ہم یہ سبق پڑھا کے جائیں, انہیں اس کی اہمیت بتا کے جائیں کہ یہ ہمارا حرم ہے, یہ جنگ ہماری جنگ ہے, یہ مقابلہ ہمارا مقابلہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ساتھ دے اور ہمیں صبر کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.